کافر کے پاس یہ جادوئی طاقت تھی، جادو دیکھ کر لوگ اس کو سجدہ کرتے، اور وہ بھی خوب مستی میں تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں۔ میں ایک دن سو رہا تھا۔ پہلی بات تو خدا پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک، جو پیدا وہ خدا نہیں ہوتا ہے نا، جو پھر اس کے بعد خدا سوتا نہیں، جو سوئے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ جناب سو رہے تھے، سوتے میں خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ ایک تارا طلوع ہوا شہر بابل سے، اور اس کی روشنی پھیلی، اور اس کی روشنی نے جو ہے وہ سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی روشنی نے ہڑبڑا کے اٹھا، پورا وجود کانپ رہا تھا نمرود کا۔ جلدی اتنی رات کو سارے نجومیوں کو اور اس کے علماء کو بلایا، کہا میں نے خواب دیکھا۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا پہلے جان کی بخشی تو بتائیں گے خواب کی تعبیر کا کیا ہے بتاؤ۔ یعنی اس کا مطلب نمرود اپنے آپ کو خدا تو کہہ رہا تھا مگر خود کے خواب کی تعبیر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ اوقات ہوتی ہے اور دعوے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ حال، میرا اللہ تو وہ ہے جو خواب دکھاتا ہے، خواب کی تعبیر پوری کرتا ہے، وہ سلاتا بھی ہے، وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کی اہمیت لوگوں نے نہیں سمجھی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے۔ ارے اپنے اللہ کے در پہ پڑے رہو، تمہارا رب کھاتا نہیں کھلاتا، تمہارا رب پیتا نہیں پلاتا، تمہارا رب سوتا نہیں سلاتا، تمہارا رب دودھ نہیں پیتا، لیکن اللہ رب العزت چارے سے، ہرے چارے سے سفید دودھ پیدا کرتا۔ کبھی توجہ تو کرو۔ اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو دودھ رہتا ہے نا جانور کے تھنوں میں، وہ گوبر اور خون کے بیچ میں رہتا ہے۔ یعنی سائنس جہاں تنگ ہے وہاں قرآن اس کو کھولتا نظر آ رہا ہے۔ دودھ کہاں رہتا تھن میں؟ خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ رہتا ہے۔ اتنی باریکی سے قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، نہ اس میں دودھ کی بو آتی ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو آتی ہے، بلکہ وہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بڑا لذیذ ہوتا ہے پینے والوں کے لیے، حرق کو جو ہے وہ فرحت بخشتا ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی قدرت نہ مانو گے تو پھر کس کی مانو گے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھو۔ تو بہرحال آئیے اب ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، بات بہت دور سی نکلتی جا رہی ہے، مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو نمرود نے خواب دیکھا، نمرود کے نجومیوں نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی روشنی بتا رہی ہے کہ وہ تیرا تخت و تاج الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا خبردار، آج کے بعد کوئی بھی مرد بیوی کے قریب نہ جائے، کوئی بھی بیوی اپنے مرد کے قریب نہ جائے، اور جتنے بچے ماں کے پیٹ میں ہیں سب پہ نظر رکھو اور سب کو قتل کر دو، بیٹی ہو زندہ رکھو، بیٹا ہو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس کے نجومیوں نے کہا کہ مہاراج آج ہی کی، میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں، مہاراج آج ہی کی شب ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آنے والا ہے، کیونکہ آج ہم نے ایسا تارا طلوع ہوتے دیکھا کہ جو اسی کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تارے روز روز طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے خدا چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ تارے اس کے مقبول بندوں کی پیدائش پر چمکا کرتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کو اس سے روشنی نہیں ملتی کہ وہ خدا جب نبیوں کی آمد پر مخصوص تارے چمکاتا ہے تو وہ خدا تارے جگمگاتا ہے؟ ہم خدا نہیں ہیں لیکن ہم بندے ہیں، کم سے کم آمد پیغمبر پر ہم اپنے گھروں کو تو جگمگائیں۔ اس لیے کہ اشارے کے طور پر یہ سنت الہیہ ہے کہ مخصوص تارے چمکتے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام کی آمد پر بھی تو ایسا ہی ہوا، ایک یہودی چلا رہا تھا تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا چلاتا کیوں ہے، بیٹے تو روز پیدا ہوتے، کس کے یہاں پیدا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ روز پیدا ہوتے الگ ہے، آج ایک ایسا تارا میں نے طلوع ہوتے دیکھا جو صرف آخری نبی کی پیدائش پر طلوع ہونے والا تھا، وہ طلوع ہو گیا۔
وہ کہتے ہیں یہ تو لائٹنگ بدعت ہے اور وہ تو شرک ہے. ارے نادان, قدرت چمکاتی ہے نا تارے, تو جس کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں وہی آمد پیمبر پر کچھ چمکاتے ہیں, جن کے نصیب چمکتے ہیں, جن کے دل چمکے ہوئے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تو فضول خرچی ہی لگتا ہے. بہرحال تو اس تو کہا کہ آج وہ تارا طلوع ہوتے ہم نے دیکھا, وہ آج اپنی ماں کے پیٹ میں آئے گا. اتنا ڈر تھا وہ خود بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا, وہ بھی خود جنگل میں چلا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور ہی ہو. اور پھر سارے مردوں کو دور رکھا. بالآخر صبح ہوئی تو نجومیوں نے کہہ دیا جو آنا تھا وہ آ گیا شکم. اس کا مطلب قدرت اپنا لکھا ہوا پورا کرتی ہے. کوئی حکومت کتنی ہی دہشت گردی کر لے کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے, حکومتوں کی نہیں چلتی, اصل حاکم حقیقی کی چلتی ہے. ہاں, اس لیے پوری دنیا کے انسان جو مظلوم ہیں ان کو پیغام دے دیا جائے کہ زمین کے اوپر یہ جتنے ٹٹو ہیں یہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں مجبور ہے. ہونا وہی ہے جو قادر و مقتدر چاہے گا, اور کسی کی چلنے والی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور حالات بدلنے کے لیے کوئی براہیم ضرور دنیا میں آتا ہے. ہر ظلم کی انتہا ہے, ہر ظلم کی انتہا ہے. جب رات تاریک ہوتی ہے تو صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. ہر موسم بدلتا ہے. جب گرمی شباب پر آتی ہے تبھی بارش کا موسم آتا ہے. جب بارش شباب پر آتی ہے تب سردی کا موسم آتا ہے. جب سردی شباب پر آتی ہے پتا چلا جب کسی کا شباب ہوگا تو اس کا خاتمہ ضرور ہوگا. دنیا میں اگر ظلم کا شباب ہے تو لوگوں کو خوشخبری ہے, اس شباب کے بعد ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے در سے چمٹے رہو, اللہ کی دہلیز سے لپٹے رہو. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, امید پر جیو. نا امیدی کفر ہے. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, کفر اور کیا چیز ہے کہ تجھے دوسروں سے امید ہے اور خدا سے امید نہیں. نہیں نہیں, دیکھو اتنے پہروں میں آنے والا آ گیا. المختصر یہ 9 مہینے بیت گئے. حضرت طارق کی بیوی نے اللہ اکبر جو ہے ولادت کے وقت جنگل کا رخ کیا. ایک اور خاص بات, عورتوں کے شکم میں, بے حیائی کی بات نہیں کر رہا صرف سمجھانے کے لیے, عورتوں کے شکم میں جب بچہ آتا ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ابراہیم خلیل اس دور میں آئے کہ چونکہ نظریں ڈالی جا رہی تھی تو شکم میں رہے, لیکن ماں کا پیٹ ظاہر نہیں ہوا. پتا چلا نبی پیدا بھی ہوتا ہے تو عام بشر کی طرح نہیں آتا بلکہ معجزاتے طور پر آتا. جنگل گئی, ایک غار میں ولادت ہو. حضرت طارق اپنی بیوی کے ساتھ, اتنا خوبصورت بچہ, کتنا خوبصورت. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے دادا ابراہیم میرے ہم شکل تھے. ہاں, وہ میری طرح تھے. آقا فرماتے ہیں وہ میری طرح خوبصورت تھے, بہت حسین و جمیل تھے ابراہیم علیہ السلام. لیکن رو پڑی, اتنا خوبصورت بچہ گھر لے جاؤں گی نمرود کاٹ دے گا. ہزاروں بچے اسی کی وجہ سے تو قتل کیے ہیں, تو کاٹ نہ دے. چھوڑ دیا, غار میں چھوڑ دیا, چلی گئی. دیکھو اللہ والوں کا امتحان, پیدائش کتنے خطرناک ماحول میں. ایک بات یاد رکھ, اللہ جس کی حفاظت کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہاں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہو ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے, ہماری مارکس کاٹی جاتی, ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. میں کہتا ہوں محنت کرو اور تقدیر کی الجھی ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کیا کرو.
کسی حالات سے متاثر نہیں ہونا اور بالکل مایوس نہیں ہونا. ڈٹو, چیلنجز کا مقابلہ کرو. ہم مارنے پیٹنے والے لوگ نہیں, ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں, لیکن حالات کا مقابلہ عقاب کی طرح کرو. جیسے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے, چڑیا, کوے, چیل سب بارش کا ان کو اندازہ ہوتا ہے, اب ٹھنڈی ہوا آ رہی تو بارش ہوگی, بادل آئے تو بارش ہوگی, سب اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر کے گھس جاتے ہیں. ایک ہی پرندہ ہوتا ہے, نہ جو گھونسلہ بناتا ہے نہ جو گھونسلے میں جاتا ہے, اس کو عقاب کہتے ہیں. عقاب وہ انتظار کرتا ہے اے بارش آ تاکہ میں تیرے چیلنج کا مقابلہ کروں. اور جب بارش جتنی زور ہوتی ہے وہ اتنی بلندی پہ اڑتا ہے اور موسم کے ساتھ انجوائے کرتا ہے. کیا ہوتا ہے, وہ انجوائے کرتا ہے موسم کے ساتھ. موسم بدلتا ہے, عقاب کا کچھ نہیں بگاڑتا. بلا تمثیل مومنوں کے بچوں تم عقاب کی طرح ہو. موسم کوئی ہو اس سے انجوائے کیا کرو, ڈرا مت کرو, اس لیے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. موت لکھی ہے موت آئے گی, زندگی لکھی ہے زندگی ہوگی. یاد رکھنا. اللہ اکبر. ایک غار میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر ماں نکل گئی. بتائیں کیا ہے, انگوٹھا چوستے ہیں تو انگوٹھے کے اندر دودھ آ رہا ہے. انگوٹھے میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا. کوک لوگ اللہ کی شان کو سمجھیں, توحید کو سمجھیں, اللہ کی قدرت کو. اگر آج بھی کوئی ابراہیم کی طرح انگوٹھا چوسنے والا ہو تو خدا اس کے انگوٹھے میں بھی غذا پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. انگوٹھا چوستے. ماں چلی گئی, ہفتے بھر کے بعد آئی تو سینہ دھڑک رہا تھا. ماں تو ماں ہوتی, سینہ دھڑک رہا تھا. کیا, اللہ اکبر, میرے لال کا کیا ہوا ہوگا, جنگل کے درندے کھا چکے ہوں گے, قصہ تمام ہو چکا ہوگا. لیکن فوراً دل نے کہا اے ابراہیم کی امی, تو کیا یہ بول کر نہیں گئی تھی اللہ یہ بچہ میں نے تیرے سپرد کیا, یہ بچہ میں نے تیرے تو جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی ضائع نہیں. جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی, اسی لیے گھر سے بچے نکلو تو ان کو فی امان اللہ کہا کر, اور تم گھر سے نکلو تو بچوں کو یاد کراؤ کہ وہ تمہیں فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں. اور جو چیز اللہ کی امان میں ہو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. بلکہ اس کی برکت میں نے دیکھی, اس کی برکت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دی. میرے تیسرے نمبر کے بھائی حافظ سید مقیم, ان کا ایکسیڈنٹ ہو, مالیگاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گئے. پورا محلہ سحری کے وقت رمضان شریف میں پورا محلہ جمع ہو گیا. الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے, جتنا دنیا کے لوگ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں. پورا محلہ جمع ہو گیا, ہنگامہ ہے. ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر دھیرے دھیرے ڈریسنگ کرتا ہے. میں تو اندر نہ جا سکا, مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا, اندر نہ جا سکا. تو تاخیر ہو رہی تو میں نے کہا ہمارے ساتھی جمیل رضوی صاحب سے کہ بھی جلدی نکالو, کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہاں علاج نہیں ہوگا, دھولیا لے جانا. مالیگاؤں سے دھولیا 50 کلومیٹر, دھولیا لے جانا پڑے. تو ڈاکٹر سے کہو جلدی کرو, تو وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں بھی جلدی کر. تو کہتا ہے دھولیا لے جانا یا علاج نہیں ہوگا, تو جلدی کر, معاملہ بہت نازک. تو اس نے کان میں کہا دھولیا نہیں جا پائے گا یہ, اسی لیے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں کہ جو ہونا یہی ہو جائے. یہ حالت تھی, یہ نہیں جا پائے گا دھولیا. وہ اس نے کہا کہ تو جلدی کر, جو ہونا ہے وہ ہوگا لیکن تو جلدی کر. اور انہوں نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی اور پھر اس کو ایمبولنس میں رکھا گیا. میں تو نہ جا سکا, ساتھ میں میرا حوصلہ نہ تھا. گھر کے لوگوں نے کہا جا رہے. میں نے کہا جو ابراہیم اور موسیٰ کی امیوں نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں, اس کو میں نے تیری امان میں دیا. فی امان اللہ, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ اچھا ہو کے گھر آ گیا. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ. دیکھو اللہ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے بھی نیک ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے گھر سے نکلو تو فی امان اللہ بول کر اپنے بچوں کو یہ یاد دلا دو, فی امان اللہ. فی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تجھے تیری امان میں دیتی ہوں, اور جب واپس لوٹی تو دل دھک دھک کر رہا تھا. فوراً خیال ہے تو نے تو اللہ کی امان میں دیا ہے نا. جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا, جنگل کے درندے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم کی حفاظت کرتے.
اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور تقریباً 11 یا 12 سال تک کے ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے، اور جب عمر بڑھ گئی تب آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر آئے تو پھر جو کیا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن